کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام بڑے مذاہب اور ثقافتیں کسی نہ کسی شکل میں روزہ رکھنے پر اتنا زور کیوں دیتی ہیں؟ بھئی یہ صرف بھوکا رہنا تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟ آج ہم روزے کے پیچھے چھپے اس گہرے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو شاید زندگی کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہی بدل دے۔ اچھا، عام طور پر روزے کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہی نا کہ یہ ہماری قوت ارادی، ہماری ول پاور کا ایک ٹیسٹ ہے۔ دیکھتے ہیں کتنی دیر بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر کہا جائے کہ روزے کا مقصد قوت ارادی کو آزمانا نہیں بلکہ اسے توڑنا ہے؟ جی ہاں، اسے توڑنا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا منطق ہے۔ تو دیکھیں، یہاں دو بالکل مختلف نظریے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف تو عام خیال ہے کہ بھائی یہ برداشت کا امتحان ہے یا اپنی دعاؤں کے جوابات حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن دوسری طرف جو گہری سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ ایک روحانی تربیت ہے۔ اس کا مقصد خدا کو پانا ہے، نہ کہ اس سے کچھ حاصل کرنا۔ مطلب کہ یہ ایک تعلق ہے، کوئی سودا نہیں۔ تو پھر یہ روحانی تربیت آخر ہے کیا چیز؟ آئیے اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک ایتھلیٹ اپنے جسم کو اولمپکس کے لیے ٹرین کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ روزہ ہماری روح کو کس چیز کے لیے تیار کرتا ہے؟ اور یہی سب سے اہم بات ہے، یہ خدا سے کچھ لینے یا حاصل کرنے کا عمل نہیں ہے جیسے کوئی ڈیل کر رہے ہوں۔ یہ تو بس اپنے اور خدا کے درمیان جو تعلق ہے نا، اسے اور مضبوط کرنے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو ہمیں اس رشتے کی گہرائی کے لیے تیار کرتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے دو دوست ایک ساتھ وقت گزار کے ایک دوسرے کے اور قریب آ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تربیت کام کیسے کرتی ہے؟ اس کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے خدا پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا، اور اس کے لیے ایک چیز تو بالکل لازمی ہے۔ اگر روزے میں سے دعا کو نکال دیا جائے تو یہ اپنی اصل روح ہی کھو دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک جسم تو ہو لیکن اس میں جان نہ ہو۔ تو پھر دعا کے بغیر روزہ آخر ہے کیا؟ بالکل، یہ صرف بھوکا رہنے کی ایک ایکسرسائز بن کر رہ جاتا ہے۔ روزے کا اصل جادو تو تب شروع ہوتا ہے جب ہم کھانے پینے سے بچنے والے وقت اور ذہنی توانائی کو دعا کی طرف لگا دیتے ہیں۔ تب بھوک کا ہر احساس خدا کی یاد دہانی بن جاتا ہے، اور روزہ ہمیں خدا کو زیادہ صاف طور پر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ چلیں اب ایک اور پہلو دیکھتے ہیں کہ روزہ کیسے ہماری اپنی کمزوریوں کا آئینہ بن جاتا ہے۔ بھوک کا احساس جو ہمیں ایک جسمانی کمزوری لگتا ہے، دراصل ایک بہت گہری روحانی سچائی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اتنے بھی طاقتور نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ ہم سب اپنی نوکری، اپنے پیسوں، اپنی صحت پر بڑا مان کرتے ہیں، لیکن صرف چند گھنٹوں کی بھوک ہمیں یاد دلا دیتی ہے کہ ہماری زندگی کتنی نازک چیزوں پر منحصر ہے۔ یہ جملہ اس خیال کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے، خود کفالت کا وہم۔ کیا ہم سب اس غلط فہمی میں نہیں رہتے کہ میں سب کچھ خود کر لوں گا؟ بھوک اس جھوٹے یقین کو چکنا چور کر دیتی ہے اور ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہماری تو ہر سانس بھی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں۔ اور جب یہ وہم ٹوٹتا ہے نا، تو ہمارا دھیان خود بخود اس ہستی کی طرف جاتا ہے جو زندگی کا اصل سرچشمہ ہے۔ تب ہم اپنی کمزوری کو تسلیم کرتے اور اس کی طاقت پر انحصار کرنا سیکھتے ہیں۔ اچھا، اگلا نقطہ شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی سے کھانے جیسی بنیادی چیز ہٹاتے ہیں تو ایک خالی جگہ پیدا ہوتی ہے، ایک خلا۔ اور یہ تو اصول ہے کہ خلا کبھی خالی نہیں رہتا۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس خلا کو کس چیز سے بھرتے ہیں؟ اس کا جواب ہمارے اندر چھپی بہت سی چیزوں کو سامنے لے آتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب بھوک یا بے چینی محسوس ہوتی ہے تو ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا فوراً فون اٹھا لیا جاتا ہے، ٹی وی آن ہو جاتا ہے، یا کسی اور چیز میں سکون ڈھونڈا جاتا ہے؟ ان چیزوں کو پوشیدہ بت کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دور کے نئے خدا ہیں۔ ہمارا اسمارٹ فون، سوشل میڈیا کی لت، نیٹ فلکس کا نیا سیزن، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم فوری سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزہ ان بتوں کو بے نقاب کرتا ہے اور ہمیں دکھاتا ہے کہ ہماری حقیقی تسکین کا ذریعہ یہ دنیاوی چیزیں نہیں بلکہ خدا کی ذات ہونی چاہیے۔ اور آخر میں روزہ ہماری دعا اور توکل یعنی بھروسے کو کیسے مضبوط کرتا ہے؟ یہ صرف دعا کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دعا کرنے کے انداز کو بھی بدل دیتا ہے۔ اس کو 3 سٹیپس میں سوچا جا سکتا ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ بھوک ہماری دعا میں وہ شدت پیدا کرتی ہے جو بھرے پیٹ میں ممکن ہی نہیں۔ دوسرا، یہ ہمیں ہماری محتاجی کا شدید احساس دلاتی ہے۔ اور تیسرا، جب ہم اس بے بسی کی حالت میں دعا کرتے ہیں تو ہم صرف اپنی مرضی پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ یہ بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ ہمارے لیے بہترین ہوگا، چاہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر اس پورے تجزیے سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ تو اہم نقطہ یہ ہے، روزہ خدا سے اپنی مرضی منوانے کا کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے۔ یہ خدا پر اپنے انحصار کو تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ اپنی قربت کو گہرا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تعلق بنانے کے بارے میں ہے، سودے بازی کے بارے میں نہیں۔ اور یہ ہمیں اس آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، خود کفالت کا وہم، دنیاوی تسکین کا وہم، ہر چیز پر قابو پانے کا وہم۔ روزہ ہمیں ان تمام وہموں کا سامنا کرنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ایک زیادہ گہری اور سچی حقیقت کو اپنا سکیں۔